قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگو، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ ایک اور موقع دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرما دے، اللہ ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بھی بخشش فرما دے، اللہ دنیا میں تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے، یا رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کس طرح بابرکت ہے؟ تفتح فیہا ابواب الجنہ، اللہ جنت کے 8 دروازے پورا مہینہ کھولے رکھتا ہے، لو جی جس نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ آ جائے، اور جہنم کے سارے دروازے پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ جنت کی ہوائیں ٹھنڈی میٹھی لینی ہے تو آ جاؤ، اور جنت کو کہا کہ تو بند ہو جا، اور شیاطین کے بڑے بڑے جو سرکش شیاطین تھے ان کو جکڑ دیا ہے، ان کو بند کر دیا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ آرام سے، مومن نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو، مسجد جانا چاہتے ہیں تو جانے دو۔ ابھی دیکھ لیں ماشاءاللہ مسجدوں میں رش، مسجدیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے یہ آج پہلی دفعہ بنی ہیں تو چھوٹی پڑ گئی ہیں، ہر مسجد میں یہی صورتحال ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا اس میں ایک رات آنے والی ہے خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ہی ایک رات ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ 83 سال 4 مہینے کو بندہ عبادت ہی کرتا رہے مسلسل، اور دوسری طرف لیلۃ القدر جس کو مل جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو وہ پھر بھی اس کی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو پھر کوشش کر کے، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش لینے کی کوشش کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن حرم خیرہا، تو جو بندہ رمضان میں زندہ ہے، صحت مند ہے، کوشش کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اپنے لیے وہ خیر و برکت نہیں پاتے، فقد حرم، اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمتیں پانے والوں میں شامل فرما دے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر نمازیں کتنی فرض کی ہیں۔ آج ماشاءاللہ مسجد اندر سے باہر سے اوپر سے بھری ہوئی ہے، تو چلو یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیں کہ نمازیں کتنی پڑھنی چاہیے۔ اکثر تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن کچھ دوست رمضان میں بھی آئے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے باقاعدہ پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، الا ان تطوع، ہاں 5 کے بعد کوئی نفل پڑھو تو وہ تمہاری مرضی ہے، تہجد پڑھو، نماز تراویح پڑھو، زور سے پہلے سنتے پڑھو، بعد میں پڑھو، فجر سے پہلے پڑھو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، لیکن فرض 5 ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع، رمضان کے روزے 1 مہینہ تم پر فرض ہیں، اور باقی پورا سال تمہاری مرضی ہے، نفلی روزے رکھو تو ٹھیک ہے، تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے نبی 5 ہی پڑھوں گا، ود کوئی نہیں، نفلی روزے بھی کوئی نہیں رکھوں گا، فرض ہی رکھوں گا بس۔
لیکن اس میں کمی بھی نہیں آئے گی. 5 نمازوں کی 4 نہیں کروں گا, 3 نہیں کروں گا, 1 نہیں کروں گا کہ صبح چلو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں بس پھر سارا دن خیر سے گزرے گا. تو یہ ہمارا غلط عقیدہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھو سارا دن ٹھیک گزرے گا, باقی نمازوں کی چھٹی ہے. نہیں, نمازیں 5 ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس دعوے پر فرمایا, جب وہ جانے لگا تو فرمایا افلح ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ. اگر یہ بندہ اپنے سچی بات پر قائم رہا, نمازیں 5 پڑھتا رہا, رمضان کے روزے رکھتا رہا, تو یہ کامیاب ہو گیا, یہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو 5 پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما. ایک اور شخص آیا, کہتا ہے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. سوالی کاروبار والے نہیں آتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کاروبار کا طریقہ بتائیں. اب میں ٹی وی پر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھ سے وظیفے یہ پوچھتے ہیں, بندش بڑی ہے کاروبار چلے, ایسا وظیفہ بتاؤ کہ بس لہرا بہرا ہو جان. اور بتانے والے بتا بھی رہے ہیں یہ پڑھ لو تو تمہارے گھر رزق کم ہی نہیں ہوگا. وہ پاگلو, اگر ایویں دا کوئی وظیفہ ہے تو وزیر اعظم نو دسو, وہ پڑھے بہ کے وہ دوریاں تے ٹریا رہندا ہے, پاکستان قرضیاں وچ پھسیا جاندا ہے. وزیر اعظم بہ کے وزیر اعظم ہو چ رات دن وظیفہ پڑھے تو پاکستان تے بارش ہو جائے سونے دی. کیا بات ہے. تو اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے, ہدایت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کے طریقے بتاتے ہیں, لیکن ہارڈر آمی نہیں. ہارڈر آمی آپ نے نہیں سکھائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اور نفل پر نفل پڑھی جاؤ اور کہو کہ روٹی ادھر ہی آ جائے گی, سونے اور چاندی کی بارشیں میرے گھر پر ہو جائیں گی, بس کمانے کی ضرورت نہیں. ایسا طریقہ اللہ کے نبی نے کوئی نہیں بتایا. نماز بھی پڑھیں اور رزق کمانے کے لیے باہر بھی نکلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. بھائی کی گل جاندے نہیں جی باہر, کیوں نہ کہ جی اللہ پر توکل ہے ہمارا, روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا کوڑا میرا پڑھایا جے, انہوں نے میں سیدھیاں کراں. کیوں بھائی؟ فرمایا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. روٹی کے لیے تو اللہ خود کہتا ہے فانتشروا فی الارض, اللہ کی زمین میں جمعے کی نماز کے بعد پھیل جاؤ. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھا وہ اس کو ڈھونڈو, کیونکہ آسمان سے سونے کی ٹڑیاں کوئی نہیں اب برسنی, نہ چاندی برسنی ہے. تو باہر جاؤ, ڈھونڈو, تلاش کرو, رزق کماؤ. تو یہ کمانے سے ہی آتا ہے, وظیفے پڑھنے سے نہیں آتا ہے. تو اس لیے وظیفوں کے پیچھے نہ بھاگا کریں. تو یہ صحابی بھی آیا اور اس نے آ کر جنت کا وظیفہ پوچھا, کاروبار کا نہیں پوچھا. کہتا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلے بتایا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے گواہی دے کہ اللہ کے سوا تیرا کرنی برنی تارنے والا کوئی نہیں ہے. اگر سینے میں یہاں کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تو وہ مالک دنیا میں بھی غرق کر دیتا ہے, آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے. تو اللہ کے سوا تیرا اور کوئی نہیں ہے, نہ غوث اعظم, نہ بگڑی بنانے والا, نہ ڈوبی ہوئی کو اتارنے والا, کوئی نہیں اللہ کے سوا. اس عقیدے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما مان لے. پھر اس کے بعد تقیم الصلاۃ المفروضہ, 5 فرض نمازیں ہیں, 5 کی 5 پڑھو. وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ, اور جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ بھی دے دو, ڈنڈیاں نہیں مارنی. زکوٰۃ کے لیے ڈنڈیاں نہیں مارنی. ڈنڈیاں کیسے مارتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا کہ مجھے کس طرح سے ہم زکوٰۃ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نجتوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہیں؟ سارا سال زیور پڑا ہوا ہے اور رمضان آ گیا تھا تو میں بچوں دے چھڑیا ہے. کیوں دے چھڑے بچوں؟ زکوٰۃ نہیں ہوئے گی. زکوٰۃ بچوں پر بھی فرض ہے.
جب تک آپ کی ذمہ داری میں بچے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی آپ نے دینی ہے، چھوٹنی کوئی نہیں جان، تو بہانے نہیں بنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی دو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو۔ حج کا نہیں کہا کیونکہ حج مالدار پر فرض ہے، حج جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کرے گا۔ تو یہ 4 کام کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم ان تمام کاموں پر پورے دل و جان کے ساتھ عمل کروں گا۔ جب واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جس نے دنیا میں جنتی جاتا ہوا دیکھنا ہو وہ اس بندے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ جس نے پکا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نمازیں 5 پڑھوں گا، رمضان کے روزے بھی پورے رکھوں گا، زکوٰۃ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ دوں گا، اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہوں گا کہ اللہ میرا ایک ہی ہے، جو بگڑی بناتا ہے، جو بگڑی کو سوارتا ہے، جو غوث اعظم ہے وہ سارا وہی ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ 3 عمل کر لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے، اس وقت جو خطبات دیے، ان خطبات میں ایک خطبہ یہ بھی تھا اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہنا، وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں۔ یہ بار بار 5 کا لفظ ہی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ نماز جب سے فرض ہوئی ہے 5 ہی ہیں، اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے پاس سے کم کر لے تو یہ زیادتی ہے، پھر یہ ظلم ہے، اس نے اپنی جان پر خود کیا ہے کہ وہ کہے جی میں ایک صبح کی پڑھتا ہوں، ایک شام کی پڑھتا ہوں، یا میں ایک جمعے کی پڑھتا ہوں، یا میں سال کے بعد عید کی پڑھتا ہوں، لیکن میں ہوں پکا مسلمان، الحمدللہ میرے ورگا مسلمان کوئی نہیں ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان آ جائے تو روزے رکھو۔ وَتُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ایمانداری کے ساتھ دے دو۔ ایک علامہ صاحب دنیا چ نویں پیدا ہوئے نے، کسی بندے نے پوچھا جی میں 5 سال ہو گئے زکوٰۃ نہیں سا دیندا، تے ہن میں زکوٰۃ، مینوں خیال آیا کہ یار زکوٰۃ دینی چاہیے سی، تے ہن میں 5 سالاں دا پچھلے سے زکوٰۃ دیاں کہ ہن ایسے سال دی دے دیاں؟ تے وہ مولوی صاحب آنے نہیں ایسے سال دی زکوٰۃ دے دے، باقی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایویں دے فتوی لبن نہ سوکھے تے پھر دل بڑا خوش ہوندا ہے۔ کہندا جی 5 سالاں دی زکوٰۃ دا ہن حساب کون کرے گا؟ واہ، اتنے سائیں 10 سالاں دی 100 سالاں دے حساب کر لیندے منٹ وچ کیلکولیٹر نہ، تے آندا 5 سالاں دا حساب کون کرے گا؟ تو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ بھی دے دو۔ وَتُطِيعُوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنت ربکم، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے حکمران، مسلمان حکمران کی بات مانو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنت ہی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جنت ہی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، جنت کے لیے ہی تراویحاں پڑھ رہے ہیں، جنت پانے کے لیے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، جنت پانے کے لیے ہی ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ روزہ رمضان شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، ثواب کی نیت بھی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا رکھتا ہے تو میں بھی رکھ لے، ابو نے آکھیا سی تو میں بھی رکھنا، نہیں، ثواب کی نیت بھی ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تیری جنت لینی ہے، اللہ تیری جہنم سے آزادی لینی ہے، تو اس بندے کے پچھلے سارے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور رات کی تراویح بڑی مشکل لگتی ہے نا، قاری صاحب آج تو تہانا لتاں ٹوٹن والیاں کر دیتیاں نے۔ تو صحابہ کرام جب پڑھتے تھے تراویح
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ جب قاری مقرر کیے گئے جماعت کے لیے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری دو صحابہ کی ڈیوٹی لگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کی ڈیوٹی لگائی کہ تم باری باری لوگوں کو تراویحاں پڑھایا کرو. تو وہ تراویح پڑھاتے تھے کیسی؟ کہتے ہیں کہ وہ 100 آیات پڑھا کرتے تھے، 100 آیتیں، اور ہم تھک کے اپنی اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. وَمَا كُنَّا نَنصَرِفْ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور تراویحوں سے فارغ اس وقت ہوتے تھے جب سحری کا ٹائم ہو چکا ہوتا تھا. آج ہم 1 گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہیں، چلو ہم کمزور ہی صحیح یار، ٹھیک ہے. تو قاری صاحبان اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ منزل پکی کر کے 1 پارہ گھنٹے میں پڑھ دیں تو اللہ آپ پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے تاکہ زیادہ بندے تھک نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس دور میں ایمان چونکہ بہت تازہ تھا، بہت مضبوط تھا، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر امام صاحب سورہ بقرہ پورے 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھتے تو ہم کہتے کہ آج کچھ تلاوت زیادہ ہو گئی ہے. اور اگر 2 رکعتیں اور ڈال کے 10-12 رکعت میں سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھتے تو کہتے کہ آج تو بڑی چھیتی پڑھ لی ہیں، 2.5 پارے بھی پڑھیں اور 12 رکعتوں میں پڑھ دیں تو پھر آسانی لگتی تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ان تراویحوں کو اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائیں تو گھر میں پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کی تراویحاں قیام اللیل کر لے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے خیمہ بستیاں لگیں گی. تو ضروری نہیں ہے کہ خیمے والوں نے ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جو بندہ سارا دن اپنا کام کاج کرتا ہے وہ گھر میں بیٹھا نفل پڑھ کے بھی لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتا ہے. وہ مسجد میں آ کر بھی سجدے میں پڑھ کے تلاش کر سکتا ہے. وہ قرآن پڑھے، وہ نفل پڑھے، وہ ذکر اذکار کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم نے مسجدوں کو بھی میلے ٹھیلے کا سامان بنا دیا ہے. دیگیں پک رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، کاوے چل رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور پوری رات عبادت کرنے کے لیے جو خیمے لگے ہوئے ہیں سکون سے ان کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے. پوری رات مسجد میں میلہ لگا ہے، کوئی قافلہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں اور عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں اور ثواب پانے کے لیے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، محنت کی، عبادت کے ساتھ رات کو گزارا، اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام فضیلتوں کو پانے کی توفیق عطا فرما. ایک روزہ اگر آپ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایک دن کا روزہ رکھ لے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. کہ جتنا بندہ گھوڑے پر بیٹھے، ٹرین پر بیٹھ کر 70 سال سفر کرتا رہے اور جہنم اتنی دور ہو جائے کہ جہنم تک نہیں بندہ پہنچتا، تو 70 سال کی مسافت جہنم سے اللہ بندے کو دور کر دے گا جو ایک روزہ رکھ لے. اور جو رمضان کے سارے روزے اللہ کی توفیق سے رکھے تو انشاءاللہ جنت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، اللہ کے فضل و کرم سے ابن آدم کا ہر عمل الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ملتا ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک. نیکی ایک کرو، لکھیاں 700 جان. کیسے؟ اللہ محبت دیکھتا ہے، شوق دیکھتا ہے، تڑپ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو شوق کتنا تھا میرے گھر آنے کا.
میرے 11 کا نفل کس محبت سے اس نے پڑھے ہیں, قرآن کس محبت سے پڑھتا ہے. خالی محبت میں قرآن مجید کو چومی جانا یہ بھی محبت ہے, لیکن اصل محبت اس کو پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. جس محبت اور چاہت سے پڑھو گے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی, اور جتنی محبت کم ہے, شوق کم ہے, اتنی کم ہو جائیں گی. الا الصیام, لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ روزے کی باری آتی ہے تو 700 گنا تک بھی نہیں لکھا جاتا. رک جاؤ فرشتوں, رک جاؤ. الا الصوم فانه لی وانا اجزی به, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں, تمہیں شکل سے پتہ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا, نہیں لگ سکتا. یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے علامہ ہوا کرتے تھے, دنیا سے چلے گئے. علامہ سے ان کی حکومتی سطح پر ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ رمضان میں مختلف علاقوں میں جا کر درس دیں اور حکومت کے حق میں راہ ہموار کریں, عوامی رائے کو ہموار کریں. تو وہ سرکاری ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے درس دینے, اور جس علاقے میں انہوں نے جانا ہوتا تھا باورچی بھی اسپیشل وہاں پر جاتے تھے, اور ان کے لیے دیسی ککڑ, مرغے, بٹیر, 10-15 قسم کی ڈشیں بنتی تھی. عصر سے پہلے وہ خوب رج کے کھا کے, اور اس کے بعد وہاں جلسہ گاہ میں جا کر پانی والا گلاس کو رکھ لیندے, بار بار ہونٹوں پر لگاتے تھے کہ روزہ مینوں بڑا لگ گیا ہے. لوگوں کو یہ بتاتے کہ روزہ بہت لگ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں اتنا سفر کر کے تانوں درس دین آیا. ایویں دے بھی علماء دنیا تے گزرے نے. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ہدایت نصیب فرما دے. تو روزہ اللہ کی عبادت ہے, عام بندے کے منہ سے پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے ہی رکھا ہے خاص, تو کل قیامت کو اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا, تم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے 2 انعام رکھے ہیں. فرحت عند فطر ہی, جب وہ افطاری کرتا تو اس وقت بھی اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. دن بھر کی بھوک پیاس سے جب ٹھنڈے گلاس کا پانی ایک پیتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے. ابھی تھوڑی سی گرمی تیز ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آج پھر صبح ٹھنڈ کر دی. لاہور میں بہت دھند تھی, آج فل اندھیرا تھا, تو یہاں پر تو شاید دھند نہیں پڑی, لاہور میں بڑی تھی. تو موسم گرم ہو تو پھر روح افزا کا گلاس پیا ہو تو مزہ آتا کہ نہیں آتا. افطاری کے ٹائم ایک مزہ ہے, اور دوسرا مزہ اللہ رب العزت جب بندہ ملاقات کرے گا اپنے رب سے تو اس وقت مزہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دونوں خوشیاں ہی عطا فرما دے. 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہیں کہ لا ترد, 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. دعوت الصائم, روزے دار کی دعا. لو جی اب آپ کے پاس چانس ہے کہ 30 دن ہیں, جو کام بندش کا شکار ہے, جو اڑیا ہوا ہے, اس کو آپ پورا کرا لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو دل لگا کر اپنے رب سے دعائیں مانگیں کہ روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی جو پچھلی ساری اڑیاں دعاواں نے ساری اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. ودعوت المسافر, اور سفر کی حالت میں کی ہوئی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. اور تیسری فرمایا ودعوت الوالد, والد کے ساتھ بنا کے رکھیں, یہ بڑا پہنچیا پیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ باپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تے جے باپ دکھی ہوئے, باپ ستیا ہوئے اولاد تو تے او دے منہ چ کوئی غلط گل نکل گئی تو وہ بھی پوری ہو جاندی جے ایویں ڈریا ہی رہے جے او دے کولوں. تو والدین کی خدمت کریں, والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی دعائیں لے لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور روزے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا, بغیر عذر کیا ہے؟ آپ سفر پر ہیں, لمبا سفر ہے, آپ کو پتا روزہ نہیں رکھ سکوں گا, چھوڑ دیں روزہ, کوئی بات نہیں. بیمار ہو گئے ہیں, سکت نہیں ہے جسم میں, ڈاکٹر نے کہا دوائی 3 ٹائم کھانی ہے, کوئی بات نہیں, روزہ چھوڑ دیں, رمضان کے بعد پورے کر لیں. اللہ نے رخصت دی ہے. لیکن بلا وجہ روزہ چھوڑ دینا کہ جی میرا دل نہیں سی کیتا, پہلوان ہے, میرا دل نہیں سی کیتا, آج میں نے روزہ نہیں رکھا, تو اس کا گناہ کتنا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، جبڑوں کو چھریوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بد نصیب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو روزہ خور ہیں، روزے کی یا دنوں میں دن کے ٹائم پر موج ملا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے۔ تو بلا وجہ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب روزے کے کچھ احکام ہیں ضروری وہ بھی سمجھنے کے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ فرضی روزے کی نیت دل سے کرنی ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں اس رمضان کی، نہیں، دل میں نیت ہونی چاہیے، لیکن رات کے ٹائم ہی کر لینی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یا رمضان کا چاند نظر آتے ہی نیت کر لیں کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو میں نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، چھوڑنا کوئی نہیں ہے، تو یہ نیت ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سحری کر کے روزہ رکھیں، اٹھپہرا روزہ رکھ کے بڑے شوق نہ 10 دن راج میں اٹھپہرا رکھے ہی، میں تو 4-5 اٹھپہرے رکھے نے، وہ بڑی فضیلت ہے اٹھپہرا رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھپہرا روزہ بلا وجہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک بندہ جس کو جاگ ہی نہیں آئی، کسی نے جگایا نہیں ہے، تو اس نے رات کو نیت کی ہوئی تھی، وہ روزہ شروع ہو گیا، اس کا وہ روزہ رکھے، اس نے روزہ رکھنا ہے، بغیر رکھے گزارا نہیں ہے۔ ایک بندہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بیچارہ قابو آ گیا، وہ کہتا ہے جی روزے رکھنے کی نیت ہم نے رات کو کی نہیں، کہ ہم نے تو صبح سفر کرنا ہے، صبح سعودی عرب چلے جانا ہے، تو سفر کے دوران روزہ مشکل ہو جائے گا، تو روزہ سعودی عرب جا کے رکھیں گے، تو پاکستان میں روزے کی نیت نہیں کی، اب اتفاق سے وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، صبح سحری کے بعد انہوں نے کہا جو کرانو واپس چلے جاؤ، اگلا ٹائم پھر دساں گے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، جائز ہے، لیکن اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ رات کو نیت نہیں کی تھی، لیکن شام تک سب کے سامنے کھائے گا بھی پیے گا بھی نہیں، اگر کوئی چیز کھانے پینی ہے تو اندر جا کے لوگ کے کھائے، سب کے سامنے کھائے پیے گا نہیں، سب کے سامنے روزے داروں کی شکل بنا کے رہے گا۔ تو سحری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب السحور اقلۃ السحر، سحری کا کھانا کھانا یہ ہمارے اور یہودی عیسائیوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من الماء، سحری کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پیو۔ بعض دفعہ ہوتا نا اگر رات 2-3 بجے تک تو ماشاءاللہ ہی کھانے پینے رہنے ہیں، دعوتاں تو آئے ہیں 3 بجے تو ہن سحری دے ٹائم دل نہیں کر رہا، تو پانی کا ایک گھونٹ، لسی کا ایک گھونٹ، چائے کا ایک کپ، کچھ نہ کچھ سحری ضرور کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اپنے ان بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جو سحری کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ تو اس لیے سحری کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا غلط بات ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سحری کر کے ہی روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ روزہ رکھنے میں دیر کرو اور کھولنے میں جلدی کرو۔ دیر کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذانیں ہو گئی ہیں، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور صاحب ابھی تک کھا رہے ہوں پی رہے ہوں، اور جلدی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی سورج نظر آ رہا اور آؤ پہلے ہی کھول کے بیٹھ جاؤ، بس سموسے آ گئے تھے میرے کو برداشت نہیں ہویا، نہیں۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی سحری کر کے تو بس فارغ ہو جاؤ، روزے کا ٹائم ایویں لمبا کر دو 2-4 گھنٹے، تو یہ غلط ہے۔ آخری ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سحری کب کرتے تھے؟ کہنے لگے 40 سے 50 آیتوں کی تلاوت بندہ کرے، یعنی 10 سے 15 منٹ، اتنا سا وقفہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سحری کر کے آتے اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو 15-20 منٹ پہلے آپ کر لیں، اور اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے، اذان شروع ہو جائے اور وہ ابھی کھانے ہی لگا تھا، تو وہ 2-4 لقمے لے لے، اذان کے دوران 2-4 لقمے کہا، 2-4 روٹیاں نہیں کہا،
मेरे ते ना पा दिया जे बाज भट्टी साहब ने आख्या जी 2-4 खा लिया जे, 2-4 लुकमे, कोई दूध का गिलास, कोई लस्सी का गिलास फटाफट पी लें अजान के दौरान दौरान तो ठीक है। और इफ्तारी के वक्त जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, सूरज गुरूब का टाइम मसलन आज 5:55 है मिसाल के तौर पर, तो 55 मिनट पर अगर अजान नहीं भी हुई तो आप इफ्तारी कर लें। मुमकिन है मस्जिद का स्पीकर खराब हो, मुमकिन है कि कारी साहब अपनी इफ्तारी कर रहे हो, तो आपके लिए लेट करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, आपने हज़रत बिलाल से कहा बिलाल सवारी से उतरो और जाकर सत्तू भिगो दो, टाइम हो गया इफ्तारी का। कहने लगा अल्लाह के नबी अभी तो पहाड़ के ऊपर धूप नजर आ रही है, जैसे हम जा रहा हो ना शाम के करीब करीब, वो चमक रहा होता है, जबकि हमारे यहां तो अंधेरा हो चुका होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल मैं कह रहा हूं तुम्हें कि नीचे उतरो, सत्तू भिगो दो, इफ्तारी का टाइम हो गया है। वो थोड़ी देर के बाद फिर मस्त रहेगा, अल्लाह के नबी अभी धूप नजर आ रही है। तो आपने फरमाया तुझे मैं कह रहा हूं कि इफ्तारी का टाइम हो गया, तू क्या कर रहा है। फिर आपने वजाहत की कि जब हमारे मगरब में जैसे इधर है सूरज की टिकिया हमें नजर आनी गायब हो जाए, सूरज की टिकी गायब हो गई है और मशरक की तरफ से अंधेरा आना शुरू हो जाए, फकद अफ्तर साइम, तो रोजेदार की इफ्तारी का टाइम हो गया है। तो उससे ज्यादा अब लेट करना 15 मिनट इख्तियातन जी, 20 मिनट इख्तियातन, तो ये ऐसा खुशक तकवा है, खाम खा का तकवा, ऐसा तकवा लोड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत जब तक इफ्तारी करने में जल्दी करती रहेगी वो खैर बलाई के साथ रहेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको खैर बलाई के साथ ही रखे। तो मसाइल तो और भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं बयान करता हूँ। पिछले जुमे हमने ऐलान किया था कि अल्लाह के फजलो करम और आप भाइयों की तावन और आपकी दुआओं के साथ पहले हम पिछले कई सालों से राशन दे रहे हैं और अब फ्री डिस्पेंसरी का क्याम भी हो गया, जिसमें डॉक्टर हजरात भी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आएंगे। तो आपसे तावन की अपील की थी और आपको याद है कि रमज़ान में ही हम तावन जमा करते हैं 4 जुमे, तो आपसे गुजारिश की थी कि आप अपना अपना तावन जमा कराएं। भाई आपके पास आ रहे हैं तो वो तावन इकट्ठा करते हैं, तो उतनी देर में फिर मैं बाकी मसाइल इंशाल्लाह बयान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आ दे दे ओदा ते हो ही गया। हाँ जी, ऊपर जो मेरी माएँ और बहनें और बेटियां जमा पढ़ने के लिए आई हुई हैं वो भी अपना हिस्सा जमा करके तो नीचे भेज दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمارے ہاں کیلنڈر والوں نے ایک حدیث مشہور کی ہوئی ہے، پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا۔ تو یہ تین دعائیں جو مختلف عشرے کی بنا دی گئی ہیں، سنت نبوی سے یہ اس طرح تقسیم ثابت نہیں ہے۔ پورا مہینہ اللہ کی رحمت کا ہے، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اور پورا مہینہ اللہ سے جنت مانگنے کا بھی ہے۔ تو ساری دعائیں مانگیں، سارے پورے رمضان میں مانگیں، کوئی تقسیم نہیں ہے کہ پہلے 10 دن میں یہ مانگنی ہے تو دوسرے 10 دن میں یہ مانگنی ہے، ایسی کوئی تقسیم سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو دعا بھی مانگنا چاہیں پورا رمضان جب مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ بزرگ مجھے ابھی کہہ رہے تھے جی وطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ وطر پڑھنے کے کئی طریقے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، اور کچھ طریقہ ایک ہم نے اپنے پاس سے بنایا وہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ آ کر تراویح پڑھتے ہیں تو وطر بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر جائیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا، پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر نفل آپ نے وطر پڑھ لی اور صبح کو سحری کے ٹائم جاگ آ گئی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ 2-4 نفل اور پڑھ لوں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وطروں کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور جو احباب وطر چھوڑ دیتے ہیں کہ صبح پڑھیں گے تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بندہ جس کو پکا یقین ہو کہ اس نے سحری کے ٹائم اٹھ کے نفل پڑھنے ہیں تو وہ رات کو وطر نہ پڑھے، اور وہ صبح اٹھ کر جتنے نفل پڑھنا چاہے پڑھنے کے بعد اینڈ پر وطر پڑھے۔ اب وطر کتنے ہیں؟ وطر 1 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی پڑھے ہیں۔ البتہ 3 وطروں کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور پھر 1 رکعت وطر پڑھیں جس میں آپ قنوت کی دعا بھی پڑھیں گے اور پھر اینڈ پر سلام پھیریں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ تینوں کٹھے پڑھیں، لیکن پھر درمیان میں درمیانی تشہد نہیں بیٹھیں گے 2 رکعت کے بعد۔ نماز مغرب کی طرح وطر پڑھنا غلط ہے۔ جس طرح نماز مغرب پڑھتے ہیں اسی طرح 3 وطر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ 3 وطر پڑھو تو درمیانہ تشہد بیٹھے بغیر اٹھ جاؤ، اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کو بہت قیمتی عمل ہے، اس کو بچانے کے لیے غور کر لیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ نمبر 1، وہ نوجوان جن کی شادیاں ابھی رمضان سے پہلے ہوئی ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ان کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص رحمت کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے پوری رات اجازت دے دی ہے۔ وہ اپنی جائز ضرورت رات کے ٹائم پورے کریں اور دن کے ٹائم اپنے روزے کی حفاظت کریں، وگرنہ سزا بڑی سخت ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر حرام ہے، اور اگر کوئی بھول کے کھا لے، سموسے نکل رہے تھے اس کا صبر نہیں ہونے انج پڑا تو منہ پالے بات میرا تو روزہ سی، تو پھر چھوڑ دے، جتنا کھایا گیا کھا لیا اور باقی چھوڑ دے۔ یا کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا تو انہوں بھائی روزہ ہے تو وہ چھوڑ دے۔ تو جتنا کھا لیا اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے روزہ رکھا تھا اور وہ بھول گیا اور اس نے کچھ چیز کھا لی ہے پی لی ہے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، کوئی حرج نہیں ہے، باقی روزہ وہ مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو سر چکرایا ہے، گرمی لگ گئی ہے، سر درد ہوئی ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ویگن پر رش تھا، تو کہہ آ جائے، کہہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کہہ آنے سے روزہ باقی ہے۔ البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر گلے میں